ایک ایسا شخص جس نے لاوارث بچوں کو گٹروں سے اٹھایا، ایک ایسا شخص جو لاوارث بچوں کا باپ بنا، ایک ایسا شخص جس نے روڈوں سے پڑے لاشوں کو اٹھایا، خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، چاہے وہ کتنے سڑتی ہوئی لاشیں کیوں نہ ہوں۔ ایک ایسی شخص جس نے نفرت بھری دنیا میں ہمیں سکھایا کہ سب سے بڑے مذہب انسانیت ہے، اور ہماری مذہب ہمیں انسانیت ہی سکھاتی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1928 انڈیا کے گجرات میں ایک چھوٹا سا گاؤں بانٹوا کے نام سے۔ وہاں یہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کا نام رکھا جاتا ہے عبدالستار ایدھی۔ عبدالستار ایدھی صاحب کے تعلق میمن خاندان سے تھا، لیکن ان کی اصل دولت ان کے ماں تھی اور ان کا ماں کا دیا ہوا تربیت تھا۔ جب یہ چھوٹے تھے تو ان کے ماں ان کو 2 پیسے دیا کرتی تھی اور ان کو کہتی تھی کہ 1 پیسہ خود اپنے اوپر خرچ کر لینا اور 1 کسی غریب کو دے آنا یا کسی ضرورت مند کو دے آنا۔ لیکن جب وہ کبھی غلطی سے وہ دونوں پیسے اپنے اوپر خرچ کر لیتا تو ان کی ماں ان پر ٹوٹ پڑتی کہ آپ اس عمر میں دوسروں کے حق کھانے لگ گئے۔ تو میری ماں مجھے اسکول میں جانے کے لیے 2 پائے دیتی تھی، 1 پائے تم خرچ کرنا اپنے اوپر اور 1 پائے کسی غریب بچے کے اوپر خرچ کرنا۔ جب اسکول سے جانے کے بعد میں گھر پہنچتا تھا تو مجھ سے یہ سوال کرتی تھی کہ آپ نے کیا کرا 2 پائے کا، تو میں کبھی کبھی جذبات میں آ کر دونوں پائے سے میں اپنے پر استعمال کر لیتا تھا اور آ کر سچی بتاتا تھا کہ امی میں نے 2 پائے اپنے پر خرچ کر لیا ہے۔ تو بس وہ مجھ پہ ٹوٹ پڑتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ تم حفیظ سے غریبوں کا مال کھا جانا چاہتے ہو، میں نے تو 1 پائے غریب کے لیے کہی تھی۔ اسی طرح میرا برین واش کیا، مجھے انسان بنایا۔ یہی وہ تربیت تھی، یہی 2 پیسے تھے جنہوں نے آگے چل کر دنیا کا فلاحی سب سے بڑا ایمبولینس کا بنیاد رکھی۔ جب عبدالستار ایدھی صاحب کی عمر 11 سال ہو گئی تو ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو گیا جنہوں نے ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ان کے والدہ کو فالج ہو گیا، وہ ذہنی طور پر انتہائی تکلیف اور اذیت کی شکار ہو گئی۔ اگلے کئی سالوں تک عبدالستار ایدھی صاحب نے اپنی پڑھائی، اپنا کھیل کود سب کچھ چھوڑ کے اپنے ماں کی خدمت میں لگ گیا، دن رات ان کی خدمت کرتے رہے، اور یہی خدمت نے ان کے دل میں ان لوگوں کا جذبہ ڈال دیا جو تکلیف میں ہوتے ہیں، جو درد میں ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا اللہ کے سوا۔ اس درد اور تکلیف وہ عبدالستار ایدھی صاحب کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، ان کے ماں کی خدمت اور ان کی دعائیں، اور وہ آگے چل کر آپ کے سامنے ہے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ 1947 میں جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تو عبدالستار ایدھی صاحب بھی اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ ایک نیا ملک، ایک نیا شہر اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے شروع میں جڑیا بازار میں کپڑے کے کاروبار کی، پھر ایک کپڑے کے کاروبار کے تاجر کے ساتھ کام کیا، لیکن ان کا دل دنیاوی چیزوں میں اور پیسوں میں نہیں لگتا تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ کراچی کے سڑکوں پر لوگ غربت کے مارے ہیں، لوگ بیمار ہیں، لوگوں کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ تو حکومت آتی ہے اور نہ کوئی اور ادارہ۔ سن 1951 میں میٹا در کراچی کے علاقے میں عبدالستار ایدھی صاحب نے اپنے جو تھوڑے بہت پیسے تھے ان سے ایک دکان خریدی اور جو ان کے پاس جمع پونجی تھی ان سے ایک ڈسپنسری کا آغاز کیا جو کہ عوام کے لیے بالکل مفت تھی، اور انہوں نے کچھ پیسے دے کر ایک ڈاکٹر کو راضی کیا جو وہاں پر بیٹھتا تھا اور غریبوں کا علاج کرتا تھا۔ ایدھی صاحب اسی ڈسپنسری کے باہر ایک بینچ پر سوتے تھے اور دن رات وہی رہتے تھے تاکہ اگر رات کو بھی کسی کو ضرورت پڑے تو ایدھی صاحب ان کی مدد کر سکے۔ ان کا یہ سفر ایک چھوٹی سی دکان سے شروع ہوا تھا، لیکن ان کی سوچ بہت بڑی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، آپ صاف نیت کے ساتھ کام شروع کرو، لوگ خود بخود آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے۔ کچھ وقت کے بعد ایدھی صاحب نے یہ محسوس کیا کہ کراچی والوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہسپتال پہنچنا ہے اور مرنے کے بعد کفن دفن کا یہ سب سے بڑا ایشو ہے کراچی والوں کے لیے۔ غریب لوگ اپنی پیاروں کی میت اٹھا کر کندھوں پر میلوں دور تک سفر کرتے تھے، ان کے پاس کوئی ایمبولینس نہیں تھا اور کسی سے گاڑی لینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کیونکہ غریب لوگ تھے۔ تو 1952 میں ایدھی صاحب نے کچھ اپنے پیسے اور کچھ لوگوں کی مدد سے ایک پرانی سی گاڑی خریدی
और उन्होंने ये गाड़ी एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू की। ये पाकिस्तान की पहली नेशनल एम्बुलेंस थी जो ईदी साहब खुद चलाते थे। शहर में कहीं भी कोई हादसा होता, कोई बीमार होता, कोई तकलीफ में होता तो ईदी साहब वहाँ पहुँच जाते थे। वो लाशों को खुद उठाते थे, खुद अपने हाथ से गुस्ल देते थे और फिर खुद अपने हाथों से वो कब्र में उतारते थे। लोग उन्हें देखकर ये हैरान थे कि एक नौजवान बगैर किसी के सहारे ये सब कुछ कैसे कर सकता है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब का काम बढ़ रहा था, लेकिन नौज़ायद बच्चों और लावारिस ख़वातीन के लिए उन्हें एक खातून की ज़रूरत थी। इस दौरान एक नौजवान खातून बल्किस नामी जो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और उन्होंने ईदी साहब के डिस्पेंसरी में काम शुरू किया, लेकिन उसने देखा कि ईदी साहब के पास ना तो अच्छा घर है, ना पैसे है, ना अच्छे कपड़े हैं, लेकिन उनके पास एक कच्चा दिल ज़रूर है जो इंसानियत के लिए धड़कता है। 1966 में अब्दुल सत्तार, ईदी साहब और बल्किस ने शादी कर ली। शादी के बाद बल्किस ने ईदी फाउंडेशन का वो रुख संभाला जो बच्चों और ख़वातीन से मुतल्लिक था और ईदी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सारी ज़िंदगी काम किया। इनकी शादी इंतहाई सादगी से हुई और कहा जाता है कि शादी की पहली रात भी इन दोनों ने किसी लावारिस लाश को अस्पताल पहुंचाने और गुस्ल देने में गुजारी थी। इस अकेले शख्स ने इस दुनिया के उस तल्ख हकीकत का सामना किया जिससे लोग नजरें चुराते हैं, कोई नहीं करता, लोग भाग जाते हैं। कराची की कचरा कुंडियों, गटरों और रोड के किनारों और गलियों में से नौज़ायदा बच्चों का मिलना एक आम सी बात हो गई थी। लोग नाजायज़ या इलिजिटिमेट बच्चों को या गुर्बत के खौफ से पैदा होते ही मार देते थे और किसी कचरा कुंडी में फेंक देते थे। इस जुल्म को रोकने के लिए ईदी साहब ने एक इनकलाबी कदम उठाया। उन्होंने मुल्क भर में तमाम ईदी सेंटर्स के बाहर एक लोहे का झूला लटका दिया और जिसके ऊपर लिखा था, इसको कत्ल ना करो, झूले में डाल दो, ये आज से हमारा बच्चा है। ईदी साहब ने लोगों से अपील की कि आप अगर इस बच्चे को नहीं पाल सकते किसी रीज़न से तो आप इसे मार कर कचरे में ना फेंके, बल्कि आप ईदी सेंटर के हवाले कर दे। आप सामने नहीं आ सकते, आप चुप के आ जाए और झूले में डाल के चले जाए। ईदी फाउंडेशन इस बच्चों के माँ बाप बनेंगे। इस एक कदम ने हज़ारों मासूम बच्चों की जान बचाई और लोग लाके वो ईदी साहब को देते थे और ईदी साहब बाद में उन लोगों को देते थे जिनके बच्चे नहीं होते थे। अब तक आप कितने लावारिस बच्चों को बेऔलाद जोड़ों के हवाले कर चुके हैं? 14,700 के करीब हम ये बच्चे दे चुके हैं 45 साल के अंदर। ईदी साहब की बेगम खुद इन बच्चों की देखभाल करती थी और खुद उनका कपालत करती थी और अपना नाम देती थी कि मेरे बच्चे हैं। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। जहाँ एक तरफ लोग ईदी साहब को दुआएं दे रहे थे, वहीं मुआशरे में कुछ क़दामत पसंद लोग और कुछ मजहबी लोग उनके सख्त खिलाफ हो गए। जब ईदी साहब ने झूला प्रोजेक्ट शुरू किया तो उन पर शदीद तनकीद हुई। ये तो गुनाह है, ये तो बदकारी को प्रमोट कर रहा है, ये तो लोगों को मौका दे रहा है कि आप गलती करें और ला के यहाँ डाल दे, हम इनका ख्याल रखेंगे। औरत ज़िना करके बच्चा दे आराम से यहाँ डाले, मैं उसका दादा बना हुआ पालूंगा उसके लिए। हरामियों के लिए पेंगोड़े लटका है, आपके खर्चे पर हरामियों की तरबियत हो रही है। अब्दुस्तार ईदी इंज करके मंगया, माल रोड दी मैं तस्वीर ऐ झोली फैला के मंगया सारी जिंदगी अब्दुस्तार ईदी ते मांग के ते लोगों के बच्चे पढ़ते रहे नाजायज। और कुछ लोगों ने उनके खिलाफ फतवे दिए, उन पर कुफर के फतवे दिए, ये तो मुशरिक हैं, ये तो काफिर हैं। जैसे आप जानते हैं हमारे मुल्क में लोग अक्सर दीन का गलत इस्तेमाल करते हैं। मसाजिद से एलानात होते थे बाकायदा कि ईदी साहब के एम्बुलेंस में सफ़र ना करें और इनके फाउंडेशन को ना चंदा दो। लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी साहब का आज़म पहाड़ जितना बड़ा था, वो कभी नहीं घबराए। ईदी साहब ने उनकी तनकीद का कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना सा जवाब दिया कि मेरे एम्बुलेंस जब किसी की मदद करने जाती है तो वो नहीं देखती कि ये इसका फ़िरका क्या है, इसका रंग क्या है, इसका मज़हब क्या है। और ये उनके तारीख़ी जुमले थे कि मेरा एम्बुलेंस तुमसे ज़्यादा मुसलमान है। ईदी साहब ने लोगों की तनकीद का कोई परवाह नहीं किया। उन्होंने हमेशा लोगों के सामने अपनी झोली पिलाई, जब भी ज़रूरत पड़ी लोगों के सामने झोली पिलाई और लोगों का भी यकीन हो गया था, भरोसा हो गया था
ہمیشہ جب بھی انہوں نے جولی پلائی لوگوں کے سامنے تو لوگوں نے ان کی جولی نوٹوں سے بھر دیے، کبھی مایوس نہیں کیا۔ فتووں، تنقید اور مادی وسائل کے کم ہونے کے باوجود ایدھی صاحب نے یہ ثابت کیا کہ نیت اگر سچی ہو، اگر عزم ہو اور انسان میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ کوشش کرے انسانیت کے لیے تو وہ بڑا سے بڑا کام بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ جس فاؤنڈیشن کا آغاز ایک چھوٹی سی ڈسپنسری اور ایک ہی گاڑی سے ہوا تھا، آج وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک بن چکا تھا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب دنیا نے اس ایک شخص کے کام کو لوہا مانا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا ایمبولینس سروس دنیا کا سب سے بڑا رضاکارانہ ایمبولینس سروس تسلیم کیا گیا، اور اس کا نام باقاعدہ طور پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا۔ ایک ایسا ملک جہاں ٹرانسپورٹ اور صحت کی سہولیات بالکل بیکار ہیں، وہاں پر ایک اکیلے شخص نے حکومت سے بھی بڑا کام کر دکھایا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس اب اربوں کے پیسے تھے، اربوں کا مالیت تھا، بے شمار گاڑیاں تھی، ایک زبردست نظام تھا، اور دنیا بھر سے ان کے لیے اعزازات آ رہے تھے۔ لیکن عبدالستار ایدھی صاحب خود کہاں تھے؟ آفس کے کمرے میں، چھوٹے سے کمرے میں جہاں کوئی ایسی نہیں، ان کے پاس 2 جوڑے کپڑے ہوتے تھے اور وہ وہیں اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ یعنی کہ اسی ڈسپنسری کو، اسی لوگوں کے جہاں لوگ رہتے تھے غریب یا لوگوں کا علاج ہوتا تھا، اسی کو اپنا گھر بنا لیا اور وہ ادھر ہی رہنے لگے۔ انہوں نے ساری زندگی اسی غربت میں گزاری، اسی قسمہ پرسی کی حالت میں گزاری۔ انہوں نے 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس نہیں بنائے، حالانکہ وہ چاہتے تو وہ بنا سکتے تھے۔ ان کے پاس اربوں کا ڈونیشن ہوتا تھا، بے شمار پیسے تھے ان کے پاس، لیکن اس شخص نے اپنے لیے گھر بھی گوارا نہیں کیا۔ 2 کپڑے اور ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے جہاں ان کی زندگی کا کوئی حال نہیں تھا۔ تو اکثر جب کسی باہر ملک کانفرنس وغیرہ کے لیے جاتے تو باہر ملک کی VIP جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ ایک شخص جو اتنا بڑا فاؤنڈیشن چلا رہا ہے، ان کے خود کیا حالت ہے، اور اسی لیے دنیا ان کو سب سے امیر ترین فقیر کہتی تھی۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے زندگی بھر لوگوں کے دکھ بانٹے، لوگوں کے ساتھ مدد کی، لیکن اس ظالم معاشرے نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو ایسے زخم دیے کہ وہ مرتے دم تک کبھی فل نہ ہو سکے، ان کی روح تک کو زخمی کر دیا گیا۔ 2014 میں ایک ایسا واقعہ آ گیا جس نے پورے پاکستان کو شرمسار کر دیا۔ کراچی کی مٹادر سینٹر میں کچھ مسلح ڈاکو داخل ہوئے اور انہوں نے ایدھی صاحب کو یرغمال بنا دیا اور اسلحے کے زور پر لاکر کھلوائے اور ان سے سونا اور کروڑوں کی مالیت وہ لے گئے۔ جس قوم کے لیے اس نے اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو رول دیا، اسی شہر کے لوگ، اسی قوم کے لوگ ان کے گھر میں گھس کر لوٹ مار کر رہے ہیں اور اس کو لوٹ رہے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ زندگی بھر دوسروں کا درد بانٹنے والا یہ عظیم شخص بڑھاپے اور بیماری کے ہاتھوں مجبور ہونے لگا۔ سن 2013 میں معلوم ہوا کہ ایدھی صاحب کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں۔ ان کی حالت بگڑتی گئی، لیکن انہوں نے سرکاری خرچے پر باہر جانے سے منع کر دیا۔ رحمان ملک جب دنیا میں کہیں بھی علاج کرانے کی پیشکش دے کر آئے تو ان کا جواب بالکل واضح تھا۔ ملک سے باہر علاج کی کسی جگہ بھی آپ صرف اشارہ کریں، باقی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ میں چلوں آپ کو لندن لے چلوں یا دبئی لے چلوں صاحب، عبدالستار ایدھی شروع سے آخر تک حکمران رہے۔ ان کی بھی حکومت تھی کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں پر۔ اور انہوں نے کہا کہ جہاں غریب کی علاج ہوتی ہے وہاں میرا علاج ہوگا اور میں یہی رہوں گا۔ اور پھر وہ عالمداد دن آ ہی گیا۔ 8 جولائی 2016 کو یہ چمکتا ہوا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کسی عام شہری کو سرکاری اعزاز دیے گئے اور انہیں بندوقوں کی سلامی دی گئی اور سپرد خاک کر دیا گیا۔ وصیت کے مطابق اسی لباس میں دفنایا جو وہ پہنتے تھے، اور اسی قبر میں اتارا جو انہوں نے 25 سال پہلے اپنے لیے کھدوائی۔ ایدھی صاحب اس دنیا سے تو چلے گئے، لیکن انہوں نے ایک پودا جو لگایا تھا وہ ایک بہت بڑا درخت بن چکا ہے اس وقت۔
इनके बाद इनकी बीवी बल्कीस ने अपने मरते दम तक और उसके बाद इनके बेटे फैसल ने इस मिशन को संभाला। आज भी कराची में या पाकिस्तान के किसी भी कोने में जब कोई भी आफत आती है या कोई मसला आता है तो ईदी साहब वहाँ हुकूमत से भी पहले पहुँच जाती है। आज ईदी साहब के पास हज़ारों एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस है, हेलीकॉप्टर भी है। लावारिस बच्चों के लिए सैकड़ों शेल्टर्स हैं, बूढ़ों के लिए ओल्ड एज होम है और रोज़ाना लाखों लोगों के लिए लंगर्स खाने मौजूद है, उनको खाना खिलाते हैं, गरीबों के पेट भरते हैं। ईदी साहब ने हमें ये सिखाया कि हुकूमत या इदारे वसाइल से नहीं बल्कि एक सच्ची नियत से और कौम के दर्द से बनते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब के पास कोई पावर तो नहीं था, लेकिन वो मरकर भी अमर हो गए। जब तक पाकिस्तान के सड़कों पर ईदी साहब के एम्बुलेंस घूमेंगे, जब शेल्टर्स नज़र आएंगे, जब यतीम बच्चों की बात आएगी तो ईदी साहब हर दिल में ज़िंदा रहेगा और सबको याद आएगा और इनका मिशन हमेशा ज़िंदा रहेगा। अब्दुल सत्तार ईदी साहब का ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि इंसान अकेला क्यों ना हो, अगर वो सच्चा हो तो वो पूरे दुनिया को बदल सकता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने अंदर के इंसान को जगाएं। अब आपको अगर ईदी एम्बुलेंस रोड पर मिले तो आप उनको सिर्फ रास्ता ना दीजिएगा बल्कि उनके लिए दुआ भी कीजिएगा। जिसने अपनी ज़िंदगी आपके कल के लिए वक़्फ़ कर दी, उसने जितना बड़ा काम किया हम कभी भी उसको नहीं भूल सकते। तो हमेशा दुआओं में उनको याद रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा की तरह आपका देखने का बहुत शुक्रिया।